یہ جو بھی ہم جماعتیں بناتے ہیں نا، اس کے بارے میں یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ اللہ پاک کے مشن کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ان کو مقصد بنا لیں گے نا، تو ان کو مقصد بنانا، ان کو خدا بنانا ہے، ان کو بت بنانا ہے۔ اور ان کو بت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر لے آئے ہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ سچ جھوٹ کا معیار جماعت بن جائے گی، پھر دین کو ان کے اوپر قربان کیا جائے گا۔ اس صورتحال میں جھوٹ بولا جائے گا، پروپیگنڈا کیا جائے گا، تاکہ ہماری جماعت کو نقصان نہ پہنچے۔ تو مطلوب و مقصود جماعت نہیں ہے، مطلوب و مقصود اللہ پاک کی ذات ہے، اور جماعت اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور ان سے ہماری افیلیشن اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی ایک ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اصل ہمارا تعلق اللہ پاک سے ہے، اور کوئی بھی فرد، جماعت یا ادارہ جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت پہنچی ہے، اس کا ہمارے پر اتنا ہی احسان ہو سکتا ہے جتنا ایک ذریعے کا ہو سکتا ہے۔ مقصود کی جگہ پر لا کر اگر بٹھا دیں گے نا، تو گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ ملک بھی ایک جماعت ہے، سیاسی جماعتیں بھی ایک جماعت ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ایک جماعت ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی اور خاندان بھی ایک جماعت ہے۔ جہاں دو فرد آپس میں جڑتے ہیں وہ ایک جماعت بن جاتی ہے، اور جہاں یہ تعلق جڑا وہاں یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ اللہ پاک کے تعلق سے بالا تر نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہوشیار رہنا ہے، اور اس بت کو اپنے در پر اپنے نہیں دینا۔